अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमल से ज़िंदगी बनती है, वक्त की कदर करो। पार्ट 2। रमज़ानुल मुबारक का वक्त वैसे ही कीमती और आखिरी अशरे दो की निस्बत और ज़्यादा कीमती, मोतकिफ़ के लिए तो फिर और भी ज़्यादा कीमती, क्योंकि मोतकिफ़ की मिसाल ऐसी है जैसे किसी सखी की दहलीज़ पकड़ के कोई साइल बैठ जाए कि मुझे जब तक कुछ न मिलेगा मैं दरवाज़ा पकड़े रहूँगा, तो सखी बिल आखिर उसे कुछ दे ही दिया करता है। हमारे मशाइख ने फरमाया, वक्त जो है वह सोने और चांदी की डलियों के मानिंद है। इस्तेमाल कर लो तो चांदी बना लो, और ज़्यादा इखलास के साथ करो तो सोने की डली बनेगी, और अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो मिट्टी के ढेले की मानिंद गुजर जाएगा। बल्कि बाज़ बुज़ुर्गों ने तो यूँ कहा कि वक्त एक कांटे वाली तलवार है। इमाम शाफ़ई फरमाते थे कि मुझे सूफिया की दो बातों से बहुत फ़ायदा हुआ। एक बात तो यह कि वक्त एक काटने वाली तलवार है, अगर तुम उसे नहीं काटोगे तो वो तुम्हें काट कर रख देंगी। और दूसरा फरमाया करते थे कि मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर तुम नफ्स को हक़ में मशगूल नहीं करोगे तो नफ्स तुम्हें बातिल में मशगूल कर देगा। तो बात बिल्कुल सच्ची है। हम नफ्स को पालने में मशगूल है और नफ्स हमें जहन्नम में धक्का देने में मशगूल है। बहरहाल जितना वक्त है हमारा वो तय शुदा है। ए शमा तेरी उम्र तबई है एक रात, हंसकर गुजार दे या उसे रोकर गुजार दे। इस हमारी ज़िंदगी के औकात में जो याद इलाही में वक्त गुज़र रहा है ये तो ज़िंदगी है, और बाकी सारी शर्मिंदगी है। एक बड़े मियाँ से किसी ने पूछा कि बड़े मियाँ उम्र कितनी? कहने लगे 15 साल। उसने कहा, क्यों जवान बनने का ज़्यादा शौक़ है कि 15 साल कह रहे हो? कहने लगे, नहीं भाई, जब से तौबा करके अल्लाह से सुलह की है 15 साल गुज़रे हैं। यह मेरी ज़िंदगी है और इससे पहले वाली शर्मिंदगी है। जो चंद साअतें अल्लाह ताला की याद में गुज़र गई वो मेरी ज़िंदगी है, और बाकी सारी की सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी है। एक बुज़ुर्ग गुज़रे है ओवैस करनी। कर्न एक कबीला था, उसके रहने वाले थे। ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर में थे, वालिदा की खिदमत करते थे। उनसे इजाज़त लेकर नबी अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए हाजिर हुए, मगर अल्लाह के महबूब सफ़र पर जा चुके थे। पीछे वालिदा अकेली थी, बीमार थी, इसलिए वैसे ही वापस आ गए। जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको पता चला तो मोतबर किताबों में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा हज़रत उमर को दिया और कहा कि तुम उनकी तलाश करना। फ़ला फ़ला जगह निशानियाँ बताई कि वहाँ तुम्हें मिलेंगे, और उनको मेरी तरफ़ से ये जुब्बा हदिया पेश करना, और उनको कहना कि मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। चुनांचे कुछ अरसा बाद नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तो बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों हज़रात उनकी तलाश में गए। उनको एक जगह पा लिया, उनको जुब्बा भी दिया, उनको बताया भी। सही किताब में लिखा है कि बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपस में हुई। उसके बाद ओवैस करनी ने कहा कि आपने आखिरत की तैयारी करनी होगी और मैंने भी आखिरत की तैयारी करनी है। अच्छा, फिर रोज़े महशर को मिलेंगे। उनको रुखसत कर दिया। हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हज़रत मौलाना हुसैन अली व भचरा वाले। उनके बारे में भी यही है, कोई भी मिलने आता थोड़ी देर उससे गुफ्तगू करते, जो काम की गुफ्तगू थी, और गुफ्तगू करने के बाद कहते, भाई आपने भी आखिरत की तैयारी करनी है और मैंने भी तैयारी करनी है। अच्छा, फिर मिलेंगे, फ़ारिग कर देते थे। ये कैसे लोग थे कि हर दिन अपनी आखिरत की तैयारी में लगे होते थे। चुनांचे एक आदमी ने राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह से दुआ करवानी थी। किसी परेशानी में फंसा हुआ था। वो कहते हैं, मैं फ़जर के बाद गया मिलने के लिए तो वो नफ़लें पढ़ रही थी। मैंने कहा ज़ोहर के बाद सही। फिर गया तो नफ़ल पढ़ रही थी। मैंने कहा असर के बाद सही। असर के बाद गया तो तिलावत कुरान कर रही थी। कि मगरिब के बाद सही, तो फिर नफ़ल पढ़ रही थी। कहने लगे इशा के बाद सही। इशा के बाद उन्होंने नफ़ल की नीयत बांधी और पूरी ही नहीं कर रही थी, हत्ता कि इसी तरह
انہوں نے پوری رات گزار دی۔ فجر کا وقت آ گیا تو فجر پڑھی۔ میں فجر پڑھ کر جلدی گیا تو کہنے لگی۔ فجر کے بعد اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو دونوں پاؤں کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی۔ ایسے اچانک اٹھ بیٹھی جیسے کوئی بندہ بڑا لیٹ ہو جاتا ہے اور جانا ہوتا ہے، کہیں ایسے اٹھ بیٹھی اور دعائیں مانگنے لگی۔ اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ اب بتائیے، تھوڑا سا حصہ دین کا سونے میں گزرا اور اس پر بھی استغفار کر رہی ہے۔ جنتیوں کی حسرت۔ جب کوئی خوشی کی بات آتی ہے نا تو غم کی بات بھول جاتے ہیں، اور جب بھی خوشی ہوتی ہے بندوں کو تو غم بھول جاتے ہیں۔ پکی بات ہے، جنت میں جانے سے بڑھ کر کوئی بھی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے ہم سے وہ غم چلا گیا، اور جنت میں کتنی خوشی ہوں گی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، نبی علیہ السلام کا دیدار کرے گا، نیکوں کی محفل ہوں گی، اور یہ خوشی ہوں گی اب یہ نعمتیں ہم سے کبھی واپس نہیں لی جائیں گی۔ اس خوشی کے حال میں بھی بندے کو ایک حسرت رہیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے فضائل ذکر میں یہ حدیث نوٹ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اہل جنت کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوں گی سوائے ایک بات کے، وہ وقت جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر یعنی غفلت میں گزرے ہوئے، اس وقت پر حسرت ہوا کریں گی کہ کاش ہم اس میں غفلت نہ کرتے تو آج ہمارے رتبے اتنے زیادہ بلند ہوتے۔ اب بتاؤ، جو حسرت جنت میں بھی جان نہ چھوڑیں گی وہ کیسی بڑی حسرت ہوں گی۔ تو اس لیے اپنے وقت کو اللہ کی یاد سے معمور کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 کو 5 سے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فرصت۔ حدیث پاک میں یہ مضمون آیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں جو پروردگار ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ بس یہ 10 دن ہے، ڈٹ کے محنت کر لیجئے، پھر اس کی برکتیں آپ کو آنکھوں سے محسوس ہوں گی۔ کسی شاعر نے کہا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ بس یہ چند دن محنت کے گزارے، پھر اس کی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اب جس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہے، سن کے سن ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو سننا اور سن کے عمل کرنا یہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام اس بات پر صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے کہ تم جو سنو گے اس پر عمل کرو گے، اس پر میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ اس لیے جو لوگ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو سننے کی نیت یعنی عمل کی نیت سے بیٹھ کر سنیں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا اگر اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو ان کو بات سنوا دیتا، اس لیے ہر بندہ بات نہیں سنا کرتا۔ ہمارے حضرت مجمع کو فرماتے تھے، او سن رہے ہو، پھر فرمایا کرتے تم نہیں سن رہے ہو، تو واقعی سننے کا بھی اپنا درجہ ہوتا ہے۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں جہنم میں آئے، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا؟ تو جہنمی آگے سے جواب دیں گے، اے کاش اگر ہم سن لیتے یا ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس لیے ایمان والے سنتے ہیں اور اپنی عقل سے سمجھ سے اس کو سوچتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ آج کل تو انسان اپنے ضمیر کی آواز
خود نہیں سنتا۔ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ضمیر کی نعمت بنائی ہے۔ وہ ضمیر چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ بتاتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ کئی نہیں سنتے، انسنی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا سچا ساتھی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے ضمیر کی عدالت میں کٹگرے میں کھڑا کر کے اپنے بارے میں رائے لے کہ میں کیا ہوں، بالکل صحیح فیصلہ ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو اپنی حقیقت اپنے دل سے پوچھو۔ وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، سچی گواہی دیتا ہے۔ دل ہمیشہ بتائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ دنیا کے سامنے ہم جو بنتے پھرے۔ آج کے زمانے میں 5 خامیاں عام ہیں۔ پہلی بات کہ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں، عمل میں اتنی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے جس سے بات کرو وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے۔ بھائی جانتے تو سب ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مانتے کتنا ہے۔ اگر نمٹ علم کے اوپر مغفرت ہونی ہوتی تو شیطان کی تو ہم سے پہلے ہو جاتی۔ اس کے علم میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نمٹ علم کے اوپر مغفرت نہیں ہوں گی۔ جس طرح چراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ دوسری بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو مانگتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، مگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں بھیجتے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی ان گنت نعمتیں ہیں، مگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کوئی شربت پلا دے تو اس کا بھی شکریہ، اور جو پروردگار دسترخوان پہ اتنی نعمتیں کھلاتا ہے، پیٹ بھر کر اٹھنے کے بعد کھانے کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے دوست، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تیری زبان تو نہیں گھسی۔ تیسری بات کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے۔ بعض تو اس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کر لیں گے، یعنی نیت ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کی، مگر کہتے ہیں ہاں ابھی چھوڑیں گے۔ اکمال الشم میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم لوگ جو استغفار کرتے ہیں اتنی غفلت سے کہ استغفار پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم میت کو تو دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ ایک صاحب عجیب واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے میرے ہمسایہ میں ایک صاحب تھے، ان کی وفات ہو گئی تو ہمیں صدمہ ہوا، تو میں نے اپنے گھر میں بچوں کو بتا دیا کہ بھائی اب ایک مہینہ کم از کم ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے والے پڑوسی سے ہمارا اتنا اچھا تعلق ہے۔ تو ان کو اتنا صدمہ ہوا، اور ان والد جوان العمر تھے اور اچھا کاروبار تھا، تو میرے گھر کے بیوی بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم 40 دن تک ٹی وی کو آن نہیں کریں گے۔ کہنے لگے چوتھا دن گزرا تو جس گھر میں وفات ہوئی تھی اس گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں نے باپ کو دفن تو کیا، عبرت نہیں پکڑی۔ تو ہم میت کو دفن کرتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم نے بھی آنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان جانے کے بعد اس قدر ان پر غم طاری ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ جس چارپائی پر مردے کو لے جایا جاتا اس چارپائی پر لٹا کر واپس لایا کرتے تھے، ایسی حالت ہو جاتی تھی۔ اور علامہ عبدالوہاب شیرانی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین جب جنازہ لے کر چلتے تھے تو جنازے کے پیچھے
ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے۔ باہر والے بندے کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ جنازے کا ولی کون ہے۔ موت کو یاد کر کے سارے روتے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ آخرت کی یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے وہ جنازے سے عبرت پکڑتے تھے۔ اور پانچویں چیز کی، آج کے دور میں دوست و احباب فقراء کی نصیحت تو سنتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے، بس سننے تک ہی کام رکھتے ہیں، پھر آپس میں تقابل کرتے ہیں۔ یہ ایک نئی مصیبت کی فلاح کا بیان ایسا ہوتا ہے اور فلاح کا ایسا ہوتا ہے۔ او خدا کے بندے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں پڑے، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ہمارے لیے عمل کا کیا پیغام دیا ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن انسان کے یہی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، جو سنوارا ہوا دل لائے گا وہ دل اسے کام آئے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے ویاپاری ہے، بندے سے دل چاہتے ہیں۔ اے بندے، اپنا دل مجھے دے دے۔ بندہ اپنے دل میں اپنے رب کو بسا لے، ایسی محنت کرے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ دل میں سما جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں چھا جائے۔ اس کو قلب سلیم اور قلب منیر کہتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ یہ اسی ملک افریقہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے، مگر حکمت نے ان کو سردار بنا دیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، میں سورج اور چاند کی روشنی میں پرورش پاتا رہا، مگر دل کی روشنی سے میں نے کسی چیز کو فائدہ مند نہیں دیکھا۔ سارے جہاں کو کمکموں سے روشن کرنے والا اپنے من میں اندھیرا لیے پھرتا ہے۔ تو اگر من میں اندھیرا ہے تو پھر قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ یاد رکھنا، دل سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کوئی فائدہ نہیں دیا کرتی۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، تم اپنے دل کے مالک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جہان کا مالک بنا دے گا۔ تم اپنے دل کے مالک بن جاؤ، پھر دیکھیے اللہ رب العزت تم پر کیسی مہربانیاں فرماتے ہیں۔ یہ دل اہل اللہ کی محفل میں سنورتے ہیں۔ ہم یہاں اکٹھے ہیں اپنے دلوں کو سنوارنے کے لیے۔ تو بس یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے جو یہ 10 دن ہے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ دل و دماغ سے، نہ ہاتھ سے، نہ شرمگاہ سے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندی کے ایک بزرگ تھے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے تھے کہ جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا۔ تو ہمارے دل میں یہ بھی تمنا ہو کہ ہم 10 دن گناہوں کے بغیر گزاریں۔ اس لیے ہر وقت ذکر و عبادت میں مشغول رہے۔ معتکف کو ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ عام طور پر بات خیر خیریت سے شروع ہوتی ہے، پھر کاروبار کے تذکرے شروع ہو جائیں گے، اور اگر نوجوان ہے تو اپنی شادی کی پلاننگ کے تذکرے شروع ہو جائیں گے۔ بات پہنچی تیری جوانی تک۔ اس لیے متفقین حضرات ایک دوسرے سے بس کام کی گفتگو کرے اور تفصیلات بعد میں، اعتکاف کے بعد ضروری جو گفتگو ہو بس وہ کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر بڑے بڑے علماء آتے تھے اپنی تربیت کے لیے، اور ان کی خوب تربیت ہوتی تھی۔ حضرت قاری محمد طیب نے جب دارالعلوم دیوبند کا نظام سنبھالا، جوانی بھی تھی اور اللہ نے حسن و جمال بھی خوب دیا تھا، اور علم و کمال بھی خوب دیا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں محبت بہت دی تھی۔ تو انہوں نے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت، کبھی کبھی میرے دل میں خود پسندی آ جاتی ہے۔ خود پسندی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو پسند کرنا۔
کہ بھائی میرے اندر بڑی صفات ہے، جوانی میں میں دارالعلوم کا محتمم بھی ہوں، اللہ نے اتنا علم بھی دیا ہے کہ لوگ واز سنتے ہیں تو سر گھستے ہیں، اور خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ دی، اور مال و متاع بھی دیا، عزت بھی دی، ہر بندہ بچھتا چلا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے میرے دل میں کبھی کبھی خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی نے خط لکھا، اچھا آپ سب کچھ کسی کے حوالے کر دو اور 1 مہینے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ۔ 1 مہینے کے لیے فوراً گئے، تھانہ بھون جب وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا، بس آپ اپنا 1 دن گزارے جیسے گزارتے ہیں، ایک کام کرنا ہے، جب لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کر دینا، بس اتنی سی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ کا کام یہی ہے کہ جوتوں کے پاس بیٹھے رہے اور جو مسجد میں آئے جائے ان کے جوتے سیدھے کرتے رہنا۔ قاری محمد طیب خود لکھتے ہیں، میں نے چند دن جوتے سیدھے کیے، میرے اندر سے خود پسندیدگی اور تکبر کو ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو گیا۔ چند دن جوتے سیدھے کیے، اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ ان حضرات کے پاس ایسے نسخے تھے، وہ تکبر، خود پسندی اور ایسی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کے پاس اس خانقاہ میں حضرت محمد شفیع بھی پہنچ گئے اور مولانا بنوری بھی پہنچ گئے۔ اب دونوں حضرات جوان نئے پڑھ کر فارغ ہوئے اور شوق میں گئے کہ بھئی ہم نے دارالعلوم میں تو پڑھ لیا، اب کچھ بزرگوں کی بھی صحبت اختیار کر لے۔ عشاء کی نماز ہوئی تو پرانے لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، اب بھی جا کر دیکھے تو ایسے ہی ہے، اسی حال میں باقی ہے۔ اب یہ حضرات ایک کمرہ ان کو دیا گیا تھا تو یہ اپنے کمرے میں گئے اور کسی موضوع پر بات چل پڑی۔ دونوں عالم تھے اور چیزیں اجبر تھی اور بڑے ذہین اور فتین تھے۔ اب آپس میں خوب بحث چلنی شروع ہو گئی، دلائل چلنے شروع ہو گئے۔ ابھی دلائل چل ہی رہے تھے، ایک بڑے میاں جو نگران تھے وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ شہزادو، پہلے دن آئے ہو تو تمہیں ابھی پتہ نہیں، یہاں عشاء کے بعد کوئی بات نہیں کر سکتا، کرنی ہے تو اپنے دل میں اپنے رب سے بات کرو، چونکہ پہلا دن ہے لہٰذا آج میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں۔ آج کے بعد پھر میں نے آپ دونوں سے بات کرتے دیکھا تو دونوں کے بستر خانقاہ سے اٹھا کر باہر رکھ دیے جائیں گے۔ یہ حضرات خود فرمایا کرتے تھے کہ اس بڑے میاں کی بات نے ہمارا دماغ صحیح کر دیا، پھر ہم صحیح آداب کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ہمیں چپ کے مزے عطا فرما دیے۔ چپ کے بھی مزہ ہوتے ہیں، اس مزے سے ہر بندہ واقف نہیں۔ آج کل کھانے کے مزے سے لوگ واقف ہیں اور فاقے کے مزے سے واقف نہیں، بولنے کے مزے سے واقف ہے، چپ کے مزے سے واقف نہیں ہے، سونے کے مزے سے واقف ہے، جاگنے کے مزے سے واقف نہیں۔ چپ کا اپنا مزہ ہے، اسی لیے جو جتنا بڑا عالم ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے وہ اکثر زیادہ خاموش ہوگا۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ جو نمازیں پڑھنی ہے ان 10 دنوں میں وہ بھائی بنا سوار کر پڑھے، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھے، یعنی رکوع سجود جم کر کرے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ٹکا کے نماز پڑھنا۔ تو ان 10 دنوں میں ہم اپنی نمازیں خوب توجہ اللہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تسلی سے نماز پڑھے، اپنے رب کے سامنے اس کی مشق کرے اور مشق کیجئے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ رحمت فرمائیں گے۔ ایک واقعہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے۔ شاہ صاحب نے پوچھ لیا کہ شہزادے میاں کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آگے سے میرے دل میں کیا آیا تو میں نے کہہ دیا، حضرت مجھے صحابی
मुझे सहाबी जैसी कोई नमाज ही पढ़ा दे। हम होते तो कारोबार की अच्छाई की दुआ मंगवाते या नेक खूबसूरत बीवी मिलने की दुआ मंगवाते। उन्होंने दुआ क्या मंगवाई कि हज़रत कोई सहाबी जैसी नमाज ही हमें पढ़ाए। सुनकर खामोश हो गए। रात हुई तो तहज्जुद में मैं उठा तो मुझे फरमाने लगे, भाई उठ गए? कि जी उठ गया। फरमाने लगे, जाओ अल्लाह के लिए वज़ू करो। फरमाते हैं उनके अल्फाज में पता नहीं क्या बिजली भरी हुई थी। अल्लाह के लिए वज़ू करो कि मेरे दिल पर एक अजीब अल्लाह की हैबत अज़मत तारी हो गई और मैंने जो वज़ू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं और मैं उनके सामने वज़ू कर रहा हूँ। कहने लगे वज़ू करके आया? तो फरमाने लगे वज़ू कर लिया। मैंने कहा जी कर लिया। फरमाने लगे अल्लाह के लिए 2 रकात पढ़ो। असल व तवज्जो बातनी भी साथ मिल रही थी। तो ये 2 रकात जो मैंने सुनी अल्लाह के लिए पढ़ो, तो बस अब तो मैंने 2 रकात की नीयत बांधी और मेरे ऊपर गिरिया तारी हो गया और मैं 2 रकात पढ़ूँ। मेरे दिल में ख़्याल आया मैंने तो भाई सही नहीं पढ़ी। फिर अगली 2 रकात, फिर अगली 2 रकात करते करते उस रात मैंने 100 नफल पढ़ी और मेरी 2 रकात पर भी तसल्ली न हुई। बाद में फिर शेख ने बताया कि सहाबी ऐसे नमाज़ें पढ़ा करते थे, अपनी तरफ से टिका के पढ़ते और पढ़ने के बाद कहते ये सहाबा की नमाज थी। तो भाई इन दिनों में हम भी तादिल अरकान के साथ इस तरह नमाज पढ़े। अल्लाह का हाथ जमात पर, यह जहन में रखना दिलों के इज्तिमा को अल्लाह के यहाँ कबूलियत में बड़ा दखल है। अब आप सुनिए कि हर रोज़ पूरी दुनिया में अपने अपने घरों में लाखों इंसान बल्कि करोड़ों मुसलमान रोज़ाना दुआ मांगते हैं, मगर वो अपने अपने घरों में मांगते हैं। अल्लाह की तरफ से उनकी कबूलियत का कोई वादा नहीं। और चंद लाख मुसलमान मैदान अरफात में इकट्ठे हो जाते हैं। अब उनके दिल जमा हो गए एक जगह पर। कबूलियत देखे कि अरफात के मैदान में हदीस पाक के मुताबिक जो मांगते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। बल्कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनहगार वो होता है जो अरफात में वक़ूफ़ अरफा में दुआ मांगे और फिर कहे मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। सबसे बड़ा गुनहगार वह है। उतने अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो मालूम हुआ कि मिल के जब कोई अमल करते हैं तो जमात के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत का हाथ होता है। लिहाजा जब मिलकर दुआ मांगते हैं परवरदिगार दुआओं को जल्दी कबूल करते हैं। हदीस पाक में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा वाज़ फरमाया, ऐसा पुरतासीर वाज़ फरमाया कि एक सहाबी फूट फूट कर रोने लगे। जब नबी अलैहिस्सलाम ने महफ़िल मुकम्मल की तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनका रोना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि उनकी वजह से पूरी महफ़िल के लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी गई। तो भाई इतने लोग जो हर महफ़िल में दुआ मांगेंगे तो कोई एक तो अल्लाह का मकबूल बंदा होगा। ऐसा हम गुनहगार सही, पता नहीं कैसे कैसे दिल में तक़वा वाले लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए इस वक्त को गनीमत समझे और इसमें हम खूब अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। एक उसूल याद रखे, जो इंसान दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती करने की नीयत करेगा, कोशिश करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको दुश्मनों की सफ़ों में कभी खड़ा नहीं फरमाएंगे। उस मालिक की रहमत गवारा नहीं करेंगी। ये दुनिया में मुझसे दोस्ती की कोशिशें करता था और मुझसे दोस्ती की दुआएं मांगता था, इसको मैं दुश्मनों की सफ़ में खड़ा कर दूँ। इसलिए इसमें यह दुआ मांगिए, ए परवरदिगार मैं आपसे आप ही को तलब करता हूँ और आपको ही चाहता हूँ। अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगिए। फिर देखिए इस मोहब्बत में अल्लाह ताला हमें कैसी बरकत अता फरमाएंगे। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमें अल्लाह ताला ने एक मौका और दे दिया रमज़ानुल मुबारक का। वरना हकीकत तो यही है कि हमारे गुनाहों को देखा जाए तो चेहरे मस्क हो जाते, ज़मीन में ही धंस जाते। पता नहीं क्या क्या अज़ाब आने के काबिल थे।
मगर उस परवरदिगार ने फिर मेहरबानी की, अपने गुनहगार बंदों को अपने दर पर दहलीज पकड़कर बैठने का एक मौका और अता फरमा दिया। और अल्लाह ताला का इरादा खैर का है, वो देना चाहता है। वो परवरदिगार अपने आने वालों को खाली नहीं भेजा करता। सखी, दुनिया का नहीं सुनना चाहता कि लोगों की महफिल में कोई फ़कीर कहे, ओ जी मैंने आपके दर से मांगा था, मुझे मिला नहीं था। अरे दुनिया का सखी सुनना गवारा नहीं करता। लोगों में बैठकर कोई फ़कीर कहे, मैं उसके दरवाज़े पर गया, मांगा, मुझे नहीं मिला। परवरदिगार कैसे पसंद फरमाएंगे कि रोज़े महशर में कोई बंदा कहे, अल्लाह मैं आपके दर पर रो रो कर मांगता था, मुझे आपके दर से न मिला। अल्लाह ताला कभी सुनना गवारा नहीं करेंगे। जो मांगेगा परवरदिगार अता फरमा देगा, ज़रूर अता फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला देकर खुश होते हैं और बंदा लेकर खुश होता है। तो इसलिए हम खूब मांगे अपना परवरदिगार से। उस 10 दिनों में तहज्जुद की पाबंदी करे, तस्बीहात, ज़िक्र, मुराकबा, मजालिस की पाबंदी करे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप जब ये 10 दिन यहाँ गुजारेंगे ना, तो 10 दिनों के बाद उठते हुए हम महसूस करेंगे हम किसी और मकाम पर चले गए थे, अब वापस अपने घरों में दोबारा आ गए। इंशाअल्लाह दिलों की कैफियत ऐसी होंगी। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख, छोड़कर अब फ़िक्र सारे, ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना, सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख। बड़े दुनिया से दिल लगाए, अब इस 10 दिनों में रब से दिल लगा के देखे कि परवरदिगार कितनी मेहरबानियाँ फरमाता है। इंशाअल्लाह हम आदाब के साथ वक्त गुजारेंगे तो रब्बे करीम हम पर मेहरबानी फरमाएंगे। रब्बे करीम हम आप सबका यहाँ हाजिर होना कबूल फरमा ले, आमीन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे